میں چونکہ یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، مارچ میں جب ہم فیصل آباد گئے تھے تو وہاں ایک مولانا اسحاق صاحب ہوا کرتے تھے، چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اہل حدیث عالم تھے لیکن لبرل تھے، وہ اتنے تنگ ذہن کے نہیں تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت قلبی عطا کی ہوئی تھی، مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے لیکن اچھے آدمی تھے۔ اب ان سے ایک بات منسوب کر دی گئی اور ایک فتنہ پھیلانے والے نے پھیلا دی۔ اس نے کہا جی دیکھو مولانا اسحاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر توحید بیان ہوگی تو پھر نبی کی توہین تو ہوگی۔ اب یہ بات کر کے یعنی توحید اس لیے ہے کہ نبیوں کی توہین کرنی ہے؟ اس قسم کے فتنے، میں نے ان سے کہا دیکھو پہلے تو میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ بات کہی، اور اگر انہوں نے تم ثابت کر بھی دو تو ہم اس کو مان اس لیے نہیں سکتے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو پھر اللہ کی شان بیان کرتے نبی کی توہین کیسے ہو گئی؟ یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ فتنہ پردازی ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ جو قرآن قربانی کے جانور کا احترام بتائے وہ اپنے نبی کی توہین کروائے گا؟ جو صفا و مروہ کی عزت کی بات کرے وہ کہے گا میرے محبوب کی توہین کرو؟ جو قرآن یہ کہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو میرا نبی آواز دے تو نماز چھوڑ کے چلے آؤ، تو یہ کمینگی جو ہے یہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ جی توحید بیان ہوگی تو پھر نبی کی توہین تو ہوگی، اور جس توحید میں نبی کی توہین ہوگی وہ توحید تو بچ ہی نہیں سکتی۔ بھئی اس اللہ کی شان کیسے بچ سکتی ہے اگر اس کے نمائندے کی ہی توہین ہو گئی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی توہین ہو اور اللہ کی توحید بچ جائے۔ آپ اذان دیتے ہیں، کسی مؤذن کے سر پہ قرآن رکھیں، جب وہ کہتا ہے اذان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم نے کو اللہ کو دیکھا؟ کیوں گواہیاں دیتے پھر رہے ہو؟ کیوں اذان پڑھتے ہو؟ توحید کی تو ساری عزت ہی کھڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا۔ آج کل تو ہم ایک ایک جانور بھی قربان کرنے میں، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان جانوروں کی صفیں باندھی ہوئی ہیں، بھائی صفوں میں کھڑے ہیں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ تو یہ طریقہ بھی بتایا کہ اس اونٹ کو ایک جانب سے آپ نے باندھ لینی ہے، اس کی ٹانگ جو ہے نا، وہ جو نہر کرتے ہیں، ذبح کرنا اور نہر کرنا یہ دو چیزیں۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور باقی جو گائے بکری بھینس وغیرہ ہے اس کو آپ ذبح کرتے ہیں، جو چھری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ طریقہ کون؟ اور آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم بھی کھاؤ، أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو قناعت کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سوال نہیں کرتے ان تک بھی گوشت پہنچاؤ، اور جو سوال کر لیں ان کو بھی دو۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سارے مسائل بیان کر دی۔
اور اگلی آیت میں پتہ کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا۔ پیچھے یہ فرمایا نا کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں قناعت کر کے، لا یسالون الناس الحافا، وہ تم سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے کہ ساڈے گھر بھی قربانی دا گوشت کر لیں۔ اپنی عزت نفس لے کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوددار ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن سوال نہیں کرتے۔ ان کو تلاش کرو، اور جو سوال کر لیں ان کو بھی دو۔ اگلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ یہ جو گوشت ہے نا، یہ اللہ نے نہیں کھانا، اللہ کی بارگاہ میں یہ گوشت نہیں پہنچتا، نہ یہ خون ہی پہنچتا ہے۔ لحومھا ولا دماؤھا، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ دم پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی۔ وہی پہ بات آ گئی نا، یہ تو تیرے دل کا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جانور کا تو احترام کرتا رہے، اور یہ جو بھوکے اپنے گھروں میں قناعت کر کے بیٹھے تھے ان تک تو گوشت پہنچایا نہیں، تو اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ گوشت تو پہنچانا تھا نا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر تیرے ہمسائے میں ارد گرد لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچا، اگر پہنچی بھی ہیں تو چند ہڈیاں پہنچی ہیں، تو تجھے دل کا تقوی کیسے مل جائے؟ یہ قربانی کے جانور کا تو نے احترام کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ گوشت نہیں کھانا، اس کے بندوں تک پہنچا، یہ دل کا تقوی ہے۔ تقوی، اچھا بڑی عجیب بات ہے، جہاں تعظیم کی بات کی وہاں بھی دل کے تقوی کی بات کی۔ تو تقوی آپ کو اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک آپ خود غرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور خود غرض متقی نہیں ہوتا۔ شاید کسی موقع پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کو یاد رہ گیا ہو، کہ مومن کی سوچ ذاتی نہیں ہوتی، کائناتی ہوتی ہے، اور جو خود غرض ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے میں کسی کے گھر ایک وقت بھی گوشت نہیں پکا اور میں نے فریج بھری ہوئی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر کسی کے گھر بھیجا بھی ہے تو گھٹیا بھیجا ہے، اور اعلیٰ جو پیس ہیں وہ میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں آیات کو گھر جا کے بھی تفصیل سے دیکھنا۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب نصاب، یہ تین شرطیں ہیں قربانی کے لیے۔ مسلمان ہو، عاقل، بالغ، آزاد، اس میں آ جاتے ہیں۔ جو کسی کا زر خرید غلام ہے نا، اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، آزاد مرد کا ہونا ضروری ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، اور صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کا اور قربانی کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس نصاب پہ 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا گھر، کھانے پینے کی چیزیں، مزدوری کے اوزار، ان کے علاوہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق رقم موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس نصاب پہ سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر آپ ان ایام تشریق میں صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے۔ ایام تشریق آپ کو پتہ ہے نا، 9 سے شروع ہوتے ہیں اور 13 تک رہتے۔ 9 ذی الحج کی صبح سے آپ نے یہ تکبیریں شروع کرنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد۔
تو 9 کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک. تو یہ ان دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے، عید والے دن بھی ہو گئے، تو آپ پہ قربانی واجب ہے.